السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اور پی ڈی ایم نے مارچ میں حکومت کے خلاف مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم کے مطابق 23 مارچ کو حکومت کے خلاف اسلام آباد میں لانگ مارچ کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد پریس بریفنگ میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، جبکہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کے معاملے کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اور مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ استعفے دینے کا فیصلہ وقت آنے پر کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، اور یہ لانگ مارچ کتنے دنوں کا ہوگا اور اس لانگ مارچ کے نتائج کیا نکلیں گے؟ کیا پی ڈی ایم اس بار حکومت کو گرا کر واپس آئے گی یا محض لانگ مارچ پر ہی اتفاق کرے گی؟ تو پی ڈی ایم کے ذرائع کے مطابق اور مولانا فضل الرحمان کی پریس بریفنگ کے مطابق پی ڈی ایم جو ہے وہ 23 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گی، اور 23 مارچ کا دن کیوں انتخاب کیا گیا اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن 23 مارچ کو پی ڈی ایم کے لوگ یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لوگ اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسلام آباد پہنچ کے کم از کم 3 دن اسلام آباد قیام کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں وہ نااہل تھی، پبلک کی سپورٹ سے محروم تھی، اور آج وہ ناکامی کا منہ دیکھ رہی ہے، لیکن اس کی سزا بھی پوری قوم بھگت رہی ہے۔ مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، غربت کی صورت میں، اور بد امنی کی صورت میں، قیمتوں میں اضافے کی صورت میں، اس ساری صورتحال میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ ہوگا۔ پورے ملک کے کونے کونے سے قوم اسلام آباد کی طرف آئے گی، اور یہاں اسلام آباد میں مہنگائی کے حوالے سے، عام آدمی کی غربت، بے روزگاری کے حوالے سے یہاں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، اور پوری قوم اس میں شریک ہوگی۔ جو پروبیبلی ڈیٹ دی گئی ہے وہ 26 مارچ کی دی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے 23 مارچ کا دن کیوں منتخب کیا، 23 مارچ کا دن یوم پاکستان کے حوالے سے ہے، اور 23 مارچ کو قومی پریڈ ہوتی ہے اسلام آباد۔ اس وقت قومی پریڈ کے حوالے سے بڑی عام سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوتا ہے، ڈپلومیٹس اس میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، اور دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے پاکستان کے قومی دن کے موقع پر پریڈ میں شرکت کرتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے مطابق یہ جو مہنگائی مارچ ہے یا جو مارچ کیا جا رہا ہے، یہ بھی ملکی مفاد میں اتنا ہی اہم ہے جتنا یوم پاکستان ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جو کہ ظاہر ہے اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان جب سربراہی اجلاس کی سربراہی کر رہے تھے تو لندن سے نواز شریف اس میں شریک تھے، اور ان کے ساتھ شہباز شریف بھی شریک تھے۔ ورچوئل دونوں نے شرکت کی، اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ مارچ کی تاریخ رکھی جائے جس میں لانگ مارچ کیا جائے گا، اور اس سے پہلے تمام صوبوں کے اندر مہنگائی کے خلاف مارچ کیے جائیں گے، تحریک کو بلڈ کیا جائے گا، مومنٹم بلڈ کیا جائے گا۔ اب اس سے ایک بات تو واضح ہوگی کہ نواز شریف دسمبر یا جنوری میں پاکستان نہیں آ رہے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ اگر پی ڈی ایم دسمبر میں لانگ مارچ اناؤنس کرتی ہے، اور تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے ان کی یعنی ذہنی طور پہ وہ پریپیئر ہو گئے، اور یہ جو لانگ مارچ ہے یہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ لانگ مارچ تک ملتوی کر دیا گیا تو کم از کم خان صاحب کی حکومت کو مزید 3 ماہ تو مل گئے، کیونکہ اس سے پہلے حکومت جاتی ہوئی نظر نہیں آتی، یا پھر اپوزیشن کا خیال یہ کہ اتنا مومنٹم بلڈ کر لیں گے کہ لانگ مارچ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو ممکن ہے یہ بھی ہو۔ اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا تھا، اور اسلام آباد میں کافی روز دھرنا دیا، بیٹھے رہے تھے، لیکن پھر انہیں بعض اہم شخصیات کی یقین دہانیوں پر بے نیل و مرام واپس جانا پڑا۔ یقین دہانیاں تو یہ تھی کہ آپ واپس جائیں تو حکومت کو اگلے چند مہینوں میں ہم چلتا کر دیں گے۔ اب جب بھی لانگ مارچ ہوتے ہیں یا حکومت کے خلاف طریقے چلتی ہیں تو ایک پرسیپشن ماضی میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقوں کی حمایت رہتی ہے،
ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی اس طرح کے لانگ مارچ یا تحریکیں کامیاب ہوتی ہے. تو کیا اس بار اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر لیا کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے, یا اپوزیشن کو اس بات کا اشارہ ہو گیا کہ آپ آ جائیں, میدان میں نکل آئیں, اسٹیبلشمنٹ انہیں سپورٹ کرے گی؟ تو یہ بات درست ہے. حالات پہلے سے کافی مختلف ہے. پچھلی دفعہ جب مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ لے کر آئے تھے, اس وقت وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تو نہیں آئے تھے, لیکن انہوں نے جو بھی لانگ مارچ کیا تھا یا تحریک چلائی تھی اس کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی, اور ان کی ناکامی کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ اس میں ان جماعتوں نے پوری طرح شرکت نہیں کی. اس بار یہ فیصلہ یونانیمسلی ہوا ہے. پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہے, اور نہ ہی پیپل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بن رہی ہے. اس سے پہلے یہ خبریں زیر گردش تھی کہ پیپل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بن جائے گی, اور اس کے لیے بات چیت اور گفت و شنید ہو رہی ہے. لیکن پچھلے ایک دو ہفتے سے پیپل پارٹی کافی ٹھنڈ پروگرام میں چل رہی ہے, اور جب سے حلقہ 133 کے الیکشن کا سلسلہ ہوا ہے اس وقت سے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے مد مقابل ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے پر سنگین ترین الزام تراشی بھی کر رہی ہے, جس کے بعد اس بات کا امکان کسی حد تک کم ہے کہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے گی پیپل پارٹی. اب پیپل پارٹی کو ایک اور بھی زوم ہو گیا ہے. پیپل پارٹی نے لاہور کے حلقہ 133 کے الیکشن میں اپنی جو پچھلی پرفارمنس تھی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں, یعنی تقریباً 32,000 ووٹ دیے چودھری اسلم گل نے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو پیپل پارٹی کا کم بیک ہو گیا. اور مسلم لیگ نون تو لاہور میں فرق ہو گئی, کیونکہ مسلم لیگ نون نے پچھلے الیکشن میں جو کہ پرویز ملک صاحب نے جیتا تھا تقریباً 89-90,000 ووٹ لیے تھے. ان کے مقدم مقابل پی ٹی آئی کے امیدوار کو 70,000 ووٹ ملے تھے جہاں چوہدری صاحب کو. اس بار کیا ہوا کہ ٹرن آؤٹ ہی رہا, ٹرن آؤٹ تقریباً 18% پلس کچھ رہا ہے. اس میں بھی تحریک انصاف تو الیکشن میں تھی نہیں, تو تمام جماعتیں ایک طرف تھی اور مسلم لیگ نون دوسری طرف تھی, اور مسلم لیگ نون نے کوئی 40-42 ہزار ووٹ لیے ہیں. تو اس بار یہ الیکشن تو جیت گئے مسلم لیگ نون, لیکن اس پہ میاں صاحب خوش نہیں ہیں. میاں صاحب سخت ناراض ہیں, اور انہوں نے جم کے کلاس لیے سب کی, اور سب کو جناب انہوں نے کھری کھری سنائی ہے کہ یہ میرا لاہور ہوم ٹاؤن ہے جہاں سے میں الیکشن بمشکل جیتا ہوں, اور پیپل پارٹی نیرو مارجن کے ساتھ گئی ہے. یہ بات درست ہے کہ پیپل پارٹی کا جو الیکشن تھا اسے پیپل پارٹی کا نہیں تھا, اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی, اس میں اور بھی جماعتیں شامل تھیں, تو سب نے مل کر نون لیگ کو اس الیکشن میں ٹف ٹائم دیا, اور تھوڑی سی اور محنت کی جاتی تو یقینی طور پر رزلٹ مختلف بھی ہو سکتا تھا. تو اسی بات پر وہ ناراض ہیں میاں صاحب. انہوں نے سمجھا کہ شاید نون لیگ والوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو ہماری گھر کی سیٹ ہے, اس پہ کیا محنت کرنی, کیا اس پہ ووٹر کو گھر سے نکالنا, لے کے آنا, ووٹ ڈلوانا, جتنے بھی ووٹ پڑیں گے ہم ہی پڑیں گے, ہم جیت جائیں گے. تو یہ جو کانفیڈنس تھا مسلم لیگ نون کا, وہ کانفیڈنس تو کام آیا, لیکن اس مارجن نے مخالفین کے دلوں میں پھلجھڑیاں چلا دی ہیں, اور بڑا خوش ہے پیپل پارٹی والے, اور خوش ہونا بھی چاہیے. لاہور جیسے شہر میں جہاں 11-12 حلقوں کے اندر پیپل پارٹی کو مجموعی طور پر جتنے ووٹ نہیں پڑے تھے اتنے ایک حلقے سے مل گئے ہیں. اس سے ایک اور بات بھی جو ہے ثابت ہوئی ہے, یہ این بلاک کا ووٹ ہے, یعنی اینٹی نواز شریف ووٹ. اینٹی نواز شریف ووٹ تھا پیپل پارٹی, جو بعد میں سپلٹ ہوا پیپل پارٹی کی ان پاپولرٹی کی وجہ سے, اور تحریک انصاف کا حصہ بنا. لگتا یوں ہے کہ اس نے پیپل پارٹی میں واپسی کی ہے, یعنی یہ جیالہ ہے جو ٹوٹ کے یوتھیا ہوا تھا اور واپس وہ جیالہ بننے کے لیے تیار ہے. وہ نون لیگ کا حصہ تو کبھی نہیں بنے گے, کیونکہ یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کی روایتی سیاست بڑی پرانی ہے. جو بٹوں کے جیالے ہیں وہ کبھی نون لیگ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل نہیں ہوتے, ان کی ہمیشہ ان سے رائیولری رہی ہے. اسی طرح جو کہ نون لیگ کے لوگ ہیں ان کو رائٹس کہا جاتا تھا, وہ کبھی پیپلز پارٹی اور کسی اور چیز کا حصہ نہیں بنتے, وہ خود کو مسلم لیگی سمجھتے ہیں. وہ ان کا یعنی جو لبرل ہیں یا ماڈریٹ ہیں یا روشن خیال یا یونائٹڈ ماڈریٹ کی جماعتیں ہیں یا بائیں بازو کی جماعتیں ہیں, ان کے اپوننٹ سمجھے جاتے ہیں. تو یہ دو اسکول آف تھاٹ تھے. وہ دو اسکول آف تھاٹ میں جو اسکول آف تھاٹ تھا پیپل پارٹی کا, اس کو جب اس کا پنجاب میں ظاہر اچھا ووٹ بینک تھا تو کہاں گیا, وہ ووٹ بینک تحریک انصاف میں چلا گیا, اس کا ریورسل ہوا. تو خوش ہونے کا مقام تو ہے ان کے لیے, لیکن اس بات پر میاں صاحب کی سخت ناراضگی ہے, اور انہوں نے بڑے لوگوں کو کھری کھری سنائی ہے, اور سنا یہ کہ انہوں نے اس بات پہ خفگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ رزلٹ ان کی توقع کے مطابق نہیں ہے. اور اس پر انہوں نے شہباز شریف صاحب کی بھی کلاس لی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے,
اور یہاں پہ آپ کے ہمارے جو امیدوار ہیں یا ان کے جو کارکنان ہیں ہمارے، وہ اتنے افیکٹو کیوں نہیں ہیں؟ لاہور سے الیکشن جو ہے وہ ہمیں جو کہتے ہیں نا لیتھوں سے جیتنا چاہیے تھا، لیکن نہیں جیت سکے. جیت گئے ہیں لیکن جو لیتھوں سے جیتنا چاہیے تھا وہ نہیں جیت سکے. تو یہ جیت بھی نون لیگ کے لیے کوئی زیادہ خوش کن یا خوشگوار نہیں ہے، لیکن انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. لیکن موجودہ الیکشن کو دیکھتے ہوئے جو بھی اس الیکشن کو کنڈکٹ کرا رہے تھے ان کی تو آگئی شامل. اب اگلا مرحلہ آ گیا ہے پی ڈی ایم کی تحریک کا، اور پی ڈی ایم نے تحریک چلانی ہے اور تحریک کے لیے انہوں نے ڈیٹ بھی دے دی ہے 23 مارچ کی. اس سے پہلے بہت سی تیاریاں ہو رہی ہیں لانگ مارچ کی، اور اس میں سب سے بڑا حصہ ہونا ہے جے یو آئی فے کا اور مسلم لیگ نون کا. یہ دو بڑی جماعتیں ہیں جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، بلکہ یہ دو ہی جماعتیں حصہ ہے، باقی جماعتیں حصہ بقدر جزء ہے، یعنی وہ نامنل سی پارٹنرشپ ہے ان کی. ان کے پاس اتنا ووٹ بینک یا اتنا ورکر موجود نہیں ہے جتنا ان دونوں جماعتوں کے پاس موجود ہے. اب تحریک انصاف والے ایک اور بڑی وہ کہتے ہیں نعرے مارے، وہ کہہ رہے ہیں کمال ہو گیا، جس الیکشن میں پی ٹی آئی نہیں ہوتی اس کا ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوتا. اور وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہو گئے. انہوں نے ایک اور سا الیکشن لڑا، وہ باہر بیٹھ کے خوش ہیں کہ ہم اچھا ہے ہم نہیں لڑے ورنہ بڑی چپیڑیں پڑنی تھی. تو شکست جو وہ چلی گئی پیپل پارٹی کے کھاتے میں، اور تحریک انصاف وہ کینڈیڈیٹ لے رہی کہ جی ہم اگر الیکشن میں ہوتے تو پھر ووٹر نکلتا باہر اور بڑا مقابلہ ہوتا. یہ درست بات ہے، اگر تحریک انصاف الیکشن لڑتی تو پھر کانٹے دار مقابلہ ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن یہ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ بڑا زبردست ہوتا، کمپٹیشن ہوتا نا. تو نون لیگ کو کمپٹیشن سمجھ نہیں رہی تھی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی نے بڑا پیسہ خرچا ہے، یا ان کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں یا وہ جو سمجھتے تھے یا چاہتے تھے کہ پیپل پارٹی کی آڑ میں وہ یہ الیکشن ہائی جیک کر لیں، انہوں نے بڑا پیسہ خرچا ہے بقول ان کے. اور کئی ویڈیوز آئی بھی ہیں اس طرح نون لیگ پر بھی الزام ہے پیسہ خرچا، لیکن نون لیگ کو پیسہ خرچنے کی ضرورت کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. لیکن بہرحال پیپل پارٹی کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں چاہے اسے خواب خیالی سمجھے، چاہے اس کو آپ سمجھیں خوش کن خیالات سمجھیں، خوش فہمی سمجھیں، کہ ابھی پیپل پارٹی کا ووٹ بینک موجود ہے. اور پیپل پارٹی کا ایک زمانے میں لاہور گڑھ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کہتے ہیں نا وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اور حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ اور کی گورننس کی فیلئر کی وجہ سے پیپل پارٹی پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئی، واش ہو گئی. لیکن اس کا کم بیک ہو سکتا ہے. کم بیک ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ خاصا پھر چنا حسن اور دوڑ لگا جائے، اور جو ووٹر ہے ان کا وہ واپس آئے گا تو وہ تو نون لیگ کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گا، وہ کہے گا جی پیپل پارٹی کے ساتھ. تو پیپل پارٹی اور تحریک انصاف نظریاتی طور پر قریب ہے، اور تھوڑا سا جماعت اسلامی کا تڑکا لگا ہوا ہے، مذہبی جماعتوں کا بھی ہے، اور جماعت اسلامی کے بڑے لوگ ان میں شامل ہیں، جیسے جاج چودھری، محمود الرشید، بہت سے لوگ شامل ہیں جو کہ پہلے جماعت اسلامی کا حصہ ہوا کرتے تھے. اسی لیے اس پارٹی میں تفریق بھی نظر آتی ہے. مشرف کے ساتھ فواد چودھری، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جاج چودھری نے جا کے گلدستہ دیا تھا تحریک لبیک والوں کو، یہ بڑی احمقانہ حرکت تھی. جواب میں جاج چودھری کہتے ہیں کہ میں اس طرح کی گفتگو میں شامل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ زبان کی وجہ سے ہی ہماری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ وہاں بھی آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہے، اسکول آف تھاٹ فرق نظر آتا ہے، کیونکہ تحریک انصاف میں بھانت بھانت کے لوگ ہیں. مشرف کے بھی ساتھی ہیں، پیپل پارٹی کے بھی لوگ ہیں، جماعت اسلامی سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور بھی کئی دائیں بائیں سے بٹکے ہوئے لوگ ہیں. اور ابھی میں سن رہا تھا کسی کا ویلاگ عبداللہ طارق سہیل صاحب کا، تو انہوں نے ایک زمانے میں یوز کرتا تھا، انہوں نے بڑا اچھا یوز کیا لفظ ترلا گروپ، کہ اب تحریک انصاف میں ایک ترلا گروپ ہے جو کہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے پر تول رہا ہے، ترلے کر رہا ہے، ترلے منتیں کر رہا ہے کہ جناب اگلے الیکشن میں ہمیں کچھ ٹکٹ وکٹ دیتے تو ہم آ جاتے ہیں، لیکن میاں صاحب انہوں نے کہا نہیں پا رہے. تو پی ڈی ایم تگڑی ہو گئی ہے، اور پی ڈی ایم آ رہی میدان میں. اب پی ڈی ایم دیکھے کیا نکال دی، کٹی کٹا جو بھی نکال دیا، لیکن حکومت کو اس بات کی تو وہ جو باتیں ہو رہی تھیں دسمبر نومبر میں جا رہی ہے، جنوری میں چلی جائے گی، فروری میں چلی جائے گی. تو جب لانگ مارچ میں ہونا ہے تو پھر جنوری فروری میں تو ٹھنڈ ہی ہونی ہے، تو ٹھنڈ پروگرام ہے. لیکن یہ چونکہ اب ایک اور بڑا مرحلہ ہے، جو کہ اصل چیز تھی وہ تھی استعفے دینے کا معاملہ، تو اس پر تو ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہو سکا. اور یہ بھی بتایا مولانا فضل الرحمان نے کہ ہم الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، بھاگ نہیں رہے. تو پروسیس کا حصہ بھی ہے. اس لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے مہنگائی، یعنی جب سر سے گزر گیا پانی تو اب اپوزیشن مہنگائی مارچ کا نام لے کے نکل رہی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم.
اس میں کچھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. یہ ایک موضوع تھا. اور دوسرا موضوع اور بھی بڑا اہم ہے، وہ سری لنکن جو جن کا مرڈر ہوا توہین مذہب کے الزام میں یا مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزام میں، وہ اس کا معاملہ اب یہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگ پکڑے گئے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ صرف فیکٹری کے مزدور نہیں تھے انہیں مارنے والوں میں شامل، بلکہ دوسری فیکٹریوں کے لوگ بھی آ گئے تھے، اور سب نے حصہ بقدر جثہ اس میں ڈالا. یعنی ثواب کے لیے اسے مارا گیا. گاؤں کے لوگ بھی آ گئے، ادھر سے لوگ بھی آ گئے، جنہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. یہ ہے وہ ہمارا المیہ کہ جس میں ہم تماشا، یعنی سارا تماشا دیکھنے میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس تماشے کا حصہ بن جاتے ہیں. اتنی تحقیق اور تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے. انفارچونیٹلی ہے، اس سے پہلے 2 بھائیوں کا مرڈر اور بہت بڑے واقعات ہیں اس میں، لیکن یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ اب اس میں تقریباً 150 لوگ پکڑے ہیں، 7 لوگ اور پکڑے گئے ہیں، اور وہ جو پریانتا تھے ان کی لاش بھیج دی گئی ان کے ملک میں. اور ایک ملک عدنان نامی کریکٹر سامنے آیا جو کہ اس واقعے کے اندر ایک ہیرو کے طور پر ابھر کے سامنے آیا، جنہوں نے پریانتا کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی، اور وہ فیکٹری ورکرز کو یہ یقین دلاتے رہے کہ پریانتا جو ہے وہ اردو نہیں پڑھنا جانتا، لکھنا نہیں جانتا، تو اس کو نہیں سمجھ آئی. اس نے صفائی کے لیے سے دیواروں سے پوسٹر ہٹائے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ پرووک کرتے رہے اور اکٹھے ہوتے رہے. ملک عدنان نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کے خلاف FIR درج کرائیں گے، انہیں پولیس کے حوالے کریں گے، انہیں ڈپورٹ کرا دیں گے، وچ واز گڈ وے. لیکن وہ جو غصہ تھا یا جو بھی تھا وہ لوگوں کا ٹھنڈا نہیں ہوا، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ ہمارے وزیر دفاع نے ایک ایسا خوفناک بیان دیا جس پہ انہیں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. یعنی ایک تو مردہ جب بھی بولے کفن پھاڑ کے بولے، ایک تو آپ نہ بولیں یار. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے، جب آپ کی اپنی وزارت کا پتہ نہیں ہے آپ کو کہ اس میں کیا چل رہا ہے، وزیر دفاع پتہ نہیں کس کی کون سا دفاع کرتے ہیں. یہ دفاع کر رہے ہیں جو سیالکوٹ میں مرڈر ہوا ہے، بروٹلی مرڈر، جس کی سارے مذمت کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا اس کی بس مذمت ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو حق نہیں کسی کو مارنے کا. اس پر بھی وہ سیاست کر رہے ہیں. پھر انہوں نے میڈیا کی طرف رخ کر لیا ہے. آپ ہر چیز حکومت میں ڈالتے، آپ یہ سوچ کیوں نہیں بدلتے؟ آپ میرے سے سوال کرتے، ٹی وی پہ آئیں نا، آپ کے اینکر آئیں، بولیں کہ اس ملک کے لوگوں کو سمجھائیں، بچوں کا مستقبل سمجھائیں، ان کا دین کے بارے میں سمجھائیں. آپ تو خالی ایڈورٹیزمنٹ لیتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، نہ دین کی بات کرتے ہیں، نہ تعلیم کی بات کرتے ہیں، نہ صحت کی بات کرتے ہیں، بس صرف پیسے ہی کمانا ہوتا ہے. یعنی تو PTI کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں گرا گدھے سے غصہ کا معیار پہ. جب بھی ان کے اوپر کوئی افتاد آن پڑتی ہے اور میڈیا ذرا سی بات کرتا ہے تو یہ میڈیا کے اوپر پڑ جاتے ہیں کہ میڈیا ہماری بےزتی کر رہی ہے. آپ کرتے ہیں تو میڈیا آپ کو دکھاتا ہے نا. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. جی سارا کچھ میڈیا ساڑھے دے پا رہے ہیں، آپ نہیں ڈالتے تھے حکومتوں پہ، آپ نہیں ڈالا. آپ سارا پچھلا ٹرن اوور اٹھا کر دیکھ لیں اپنا دورہ حکومت، سب میڈیا کے اوپر ڈالا کہ وہ کہتے تھے ساری، یعنی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور جیسے حکومت میں آئے اور پھر ساڑھی باری آئی تو گرو پہ آئی. یعنی ساڑھی باری میڈیا تو کچھ نہ تھا. نواز شریف بھی تھا، روز کھڑے ہو جاتے کہ یہ جو لوگ نکلے ہیں جنہوں نے، وہ آپ کو یاد ہوگا جب مجھے اچھا لگتا ہے ان سے واقعات کا ذکر کرنا، لیکن جب احسن اقبال میں فائرنگ ہوئی تھی یا اس وقت جوتے مارے گئے تھے اس وقت کے پرائم منسٹر کو، نواز شریف کو، اور جب تقریب میں شرکت کرنے گئے تو ان پہ جوتا پھینکا گیا تھا، کسی پہ سیاہی پھینکی گئی تھی، اور ایک لہر چلی ہوئی تھی مسلمانوں کے جذبات کو پورا، یعنی پورے عروج پہ تھے اس وقت، یعنی مسلمان کہا جائے. تو اس وقت بھی یہ چیز سامنے آئی تھی کہ لوگوں کو اتنی سینس نہیں، اور اس وقت PTI کے لوگوں نے اس پر باقاعدہ اس قسم کے واقعات کی مذمت کرنے سے انکار کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا بڑے لوگ ابرار الحق نے بھی کہا یہ مذمت نہیں کر سکتے، اور بڑے لوگ یہ نہیں کر سکتے. تو اس وقت تو جسٹیفائڈ کیا گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا وہ جو دھرنا دیا گیا تھا فیض آباد پہ، تو اس کے لیے کس طرح، یعنی کیا لابنگ کی گئی تھی اور کتنا اس کو سپورٹ کیا گیا تھا. تو آج پھر اس حکومت کو ذمہ دار تو ٹھہرانا بنتا ہے نا کہ اگر آپ اس وقت یہ سب نہ کرتے اور تاریخ کے درست سمت کھڑے رہتے، رانگ طرف یعنی الٹی طرف کھڑے نہ ہوتے، تو یہ واقعات نہ ہوتے. اب آپ تاریخ کے خود کو دوسری طرف کھڑا کر لیں گے، اور پھر جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کہیں گے تاریخ درست لکھی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اٹس ویری سیڈ جو بھی ہوا.
لیکن یہ اس میں ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ اب مزید 7 لوگ پکڑے گئے ہیں اور مزید پکڑے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر ان کے اوپر کیسز جو ہے ابھی تو نہیں چلے گئے, ابھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیکن سنا یہ کہ یہ اب ہجوم پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, انڈیویجول پہ نہیں. ہجوم تھا, ایک ہجوم تھا جس نے سب کچھ کیا. اس کی ہر جگہ پہ مذمت ہو رہی ہے. یعنی پرائم منسٹر کے اجلاس میں بھی اس پہ مذمت کی گئی اور اپوزیشن نے بھی کی. اس پہ پوری قوم میرا خیال ہے ایک ہی ہے, اس پہ کسی نے زیادہ لیفٹ رائٹ نہیں کیا سوائے وزیر دفاع صاحب نے. اور ان کا تو ہے نا, وہ جب بھی بولتے ہیں کفن پھاڑ کے بولتے ہیں, کبھی زندگی میں اچھی بات ان کے منہ سے ہم نے سنی نہیں ہے. پتہ نہیں ان کو کیا زوم ہے, وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو اتنے آرڈنری کیوں لگتے ہیں. وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں اور اب شکل سے وہ شریف آدمی لگتے ہیں, پولیٹیکل آدمی ہیں. ہمیشہ جب پولیٹیکل تکلیفیں آتی ہیں ان کے اوپر, پی ٹی آئی کے اوپر, تو وہی آگے بڑھ کر ان تکلیفوں کا ازالہ بھی کرتے ہیں. یعنی پولیٹیکل مذاکرات میں بنانے میں, چیزوں کو درست کرنے میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو اس خبر کے ساتھ کہ پی ڈی ایم مارچ کرنے جا رہی ہے اور اس مارچ سے پہلے پی ڈی ایم جو ہے وہ گلی گلی تحریک چلائے گی, جلسے جلوس کرے گی, لابنگ کرے گی. اور پی ڈی ایم نے 23 مارچ کی کال دے دی ہے بالآخر. یعنی کہتے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. اب اس کے اوپر وہ کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں اور کیا یہ 23 مارچ تک پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم پر خود کو بھی رکھ پائے گی یا نہیں رکھ پائے گی, یہ بڑا اہم ہے. مولانا فضل الرحمان نے جو پریس بریفنگ کی, انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ 2018 میں یہ حکومت دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی, تو ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. اور 23 مارچ کو ہم جا رہے ہیں اسلام آباد, اور اس سے پہلے صوبائی سطح پر پی ڈی ایم کے اجلاس منعقد ہوں گے. ایک ہم سیمینار کریں گے بہت بڑا, جس کی وکلا برادری سے مشاورت کی جائے گی. اس پر کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کی, اور اس کے اوپر بات کی جائے گی. یعنی یہ سارے وہ جو آسمان جنگی کانفرنس ہوئی تھی نا, اسی طرح کی کانفرنس مولانا فضل الرحمان منعقد کرنا چاہتے ہیں, تاکہ اس لیول پہ, انٹلیکچوئل لیول پہ یہ گفتگو ہو سکے. ایک نمائندہ سیمینار کا انعقاد بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں بذات خود وکلاء کمیٹی یعنی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل کے نمائندگان کے ساتھ پہلے ملاقات کروں گا. ان کی مشاورت کے ساتھ ہم اس کی تاریخ کا بھی تعین کریں گے. سول سوسائٹی کے اراکین کو بھی, بزنس کمیونٹی اور دوسری کمیونٹیز کے نمائندوں کی مشارکت کے ساتھ ایک بہت بڑا سیمینار منعقد کیا جائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.